واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے ہی عظیم صحابی ہیں. سارے ہی صحابہ عظیم ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی شان ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے. نبی علیہ السلام سے مختلف موقعوں پر سوالات کرتے رہتے تھے، اور ان کے اکثر سوالات آخرت کے بارے میں ہوتے تھے، آخرت میں کامیابی کے بارے میں ہوتے تھے، جنت کے حصول کے بارے میں ہوتے تھے، جہنم سے بچنے کے بارے میں ہوتے تھے. کبھی آپ سے پوچھتے تھے ایسا عمل بتائیں جس سے جنت مل جائے، کبھی پوچھتے تھے ایسا عمل بتائیں یباعدنی من النار، جس سے جہنم سے بچ جاؤں. کبھی پوچھتے تھے یہ برائی کیسے ہوگی، اس برائی کا کیا ہے، اس برائی کے بارے میں کیا حکم ہے. فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ پہلے سے پتہ ہو اور اس سے بچ کے رہو. بہت ہی عظیم صحابی تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بات پہ یقین ایسا، ایمان ایسا، اور آخرت کی فکر ایسی کہ انسان سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں
اور کیسے کیسے ایمان والے افراد پیدا کیے ہیں۔ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کی اہلیہ ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، ایک بیاباں میں تھے، ان کی اہلیہ سرہانے بیٹھ کے رو رہی تھی۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا ابو ذر، ایک ویرانے میں آپ رب کے پاس جانے والے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو نہ کفن کا انتظام ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسے مددگار لوگ ہیں جو دفن کے معاملے میں ہی میری مدد کر سکیں۔ کہا اللہ کی بندی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ زبان حال سے کہا کہ میرے کفن دفن کا انتظام تو اللہ نے کرنا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی؟ قافلہ گزرے گا یہاں سے، وہ میرے کفن دفن کا انتظام کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایک ویرانے میں رہے گا، ویرانے میں اس کی موت آئے گی، اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور آبادیوں میں ان کی وفات ہوئی ہے، جنگل اور ویرانے میں موت میری ہی ہے، کیونکہ اس مجلس میں کوئی اور اس طرح کا میرے علاوہ باقی ہی نہیں بچا۔ مجھے یقین ہے قافلہ گزرے گا، میرے کفن دفن کا انتظام بھی کریں گے، جاؤ دیکھو تو صحیح قافلہ آتا ہوگا۔ کہتی ابو ذر اب کون سا قافلہ گزرے گا؟ حج والے لوگ آتے جاتے گزرتے ہیں، وہ تو موسم گزر چکا، اب اس ویرانے میں کس قافلے نے آنا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ایمان ایسا ہے، یقین ایسا ہے۔ کہا جاؤ دیکھو تو صحیح، چکر لگاتی پھر آ جاتی ہے، لگاتی ہے پھر آ جاتی۔ چکر لگانے گئی تو دور سے چند افراد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کہا تم میرے شوہر کی خبر لے سکتے ہو؟ بڑی تکلیف میں ہے۔ قافلے والا نے پوچھا کون؟ کہا ابو ذر، اللہ کے نبی کا صحابی، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ہم اس کی خبر لیں۔ گھر میں آئے اور اسی اثناء میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے کفن کا بھی انتظام کیا اور دفن کا بھی انتظام کیا۔ ان کی ایک حدیث آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں، اور اس کی اصل صحیح بخاری اور مسلم میں۔ یہ تفصیلات صحیح ابن حبان کی۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کرنے لگے اخبرنی بعمل، ایسا کام بتا دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، وفی لفظ یباعدنی من النار، ایسا کام بتا دیں جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ گویا ایسا کام پوچھا کہ جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرزق مما اعطاہ اللہ تعالی یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ابو ذر، ایمان اللہ پہ، آخرت پہ، اس چیز پہ یقین کہ رب ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، اسی کے لیے الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اس کے اسماء ہیں، خوبصورت صفتیں ہیں، اللہ پہ ایمان۔ رب کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، پل صراط بھی ہے، میزان بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے،
کہنے لگے وہ تو ہے، وہ تو ہے، ان مع الایمان عملا، ایمان کے بعد کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالی اس عمل کو قبول کر لے اور اس عمل کی برکت سے اللہ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے۔ اور سب سے بڑا سوال ہی ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہاں کی کامیابیاں کب تک ساتھ دیں گی؟ آخر تو فنا ہے، اور پھر جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ پہلے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور بچا بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ تو یقین ہے کہ اللہ جنت دے گا، بلکہ ان کی رب کے ساتھ خاص باتیں ہوتی تھی۔ کہنے لگے زمین آسمان سے چوڑا جنت ہے، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے بھی بڑا جنت ہے، نہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ اللہ نے کس کو دینا ہے؟ ہمیں ہی دینا، وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ یعنی والد گرامی اللہ کے ساتھ محبت میں ایسی باتیں بھی کرتے، کہتے ہمیں ہی دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن بیٹے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے جہنم کے غوطے نہ کھانے پڑے۔ تو کامیاب وہ ہے جس کو بالکل جہنم سے بچا کے اللہ جنت میں داخل کر گیا۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ تو ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ عمل بتائیں کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ عمل بتائیں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ایمان، تو کہنے لگے کہ ایمان کے ساتھ بھی تو کوئی عمل ہوتا ہے۔ تو یہ 5 سوال و جواب میں یاد کر لیں، پوری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ، اور دل پہ اس کو نقش کر لیں اس حدیث۔ فرمایا ابو ذر تو سن لو، پہلا کام یہ ہے یرزق مما آتاہ اللہ تعالی، جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ یہ نہیں یہاں کہا صدقہ کرو، یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے زکات دو، یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے کوئی بڑا سارا منصوبہ بناؤ، یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں دے دو۔ یرزق کا معنی یہ ہوتا ہے الاعطاء قلیلا قلیلا، تھوڑا تھوڑا۔ اور الفاظ ایسے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دیا بس، دیتے رہو، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، مسلسل ہمیشہ دیتے رہو۔ یرزق مما اعطاہ اللہ تعالی، لوگ کے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو مزدور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، جو ان کو روزانہ کی مزدوری ملتی تھی، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ صدقہ کرنا، کچھ نہ کچھ دینا، یہ صرف امیروں ہی کا کام نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی وہ بے شک
دن میں ان کو 2 روٹیاں ملتی ہیں تو چپاتی کا ایک ٹکڑا ہی دے دیں. ان کے پاس 3 کھجوریں ہیں، 1 کھجور ہی دے دیں. ان کے پاس 1 کھجور ہے، آدھی ہی دے دیں. ان کے پاس آدھی ہے تو آدھی کا بھی آدھا ہی دے دیں. اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ جو انسان تھوڑا تھوڑا دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ خود کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ انسان کی دل کو دیکھتے. ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. ان الفاظ پہ غور کرنا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کسی پہ ذرہ برابر یقیناً ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی معمولی سی نیکی بھی ہو، کوئی معمولی سی نیکی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کیے. اس نیکی کو اللہ کیا کرتا ہے؟ یضاعفها. اس نیکی کو کئی گنا اللہ بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. یہاں وضاحت نہیں کتنا بڑھاتا ہے، اور صرف اس کا یہ معنی نہیں 2 گنا کر دیتا ہے، اس کا معنی ہے کئی چند کر دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے اس کا نقشہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کھینچا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے فَيَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر اس کو سنبھال لیتا ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، برکتوں والے ہیں. دائیں ہاتھ میں سنبھال کے کیا کرتا ہے؟ یُرَبِّیہا. اس کو پالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، خیال رکھتا رہتا ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے، اور ہر مرغی پہ اس کو عروج دیتا رہتا ہے. کیسے؟ کما یربی احدکم فلوا. جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی گائے کے بچے کو پالتا ہے. اس بچے کو آپ کیسے پالتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پالتے ہیں حتیٰ کہ 20-25 کلو کا ہوتا ہے، پھر آپ پالتے ہیں من کا ہو جاتا ہے، پھر آپ پالتے ہیں 4 من کا ہو جاتا ہے، پھر آپ پالتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوا تھا 10-15 کلو کا تھا، اتنا سا اس کا وزن تھا. وہ گائے کا بچہ پالتے 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 اب اس سے اتنے گنا زیادہ ہو گیا، 7-8 من کا ہو چکا ہے. پھر اتنا ہی نہیں ہوا ہے، اگر اس کی نسل آگے لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کی نسل بڑھتی جاتی ہے. اللہ نیکی کو ایسے ہی پالتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ کے مبارک خزانوں میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہلی سوچ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہو. یہ سوچ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے. ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہے میں کیا لے سکتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ ابو ظہر اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ سوچ ہو جائے میں اپنے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنی بہن کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے ہمسائے کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنی مسجد کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے ادارے کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے شعبے کو کیا دے سکتا ہوں، میں اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں. ابو ظہر تم یہ سوچ پیدا کر لو گے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا ہے. رب کریم اس کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل بھی کرے گا، جہنم سے محفوظ بھی کر دے گا. جناب ابو ذر نے دوسرا سوال کیا اَرَأَيْتَ إِن كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْزَقُ بِي. اگر
اے اللہ کے پیارے نبی، کوئی میرے جیسا اتنا فقیر ہو کہ وہ کچھ دے ہی نہ سکتا ہو، اور ابو ذر تو بہت ہی مسکین تھے، اور ان کی مسکنت اور فقیری اختیاری تھی، یعنی جان بوجھ کے ایسے رہتے تھے۔ گھر میں پینے کے برتن کے علاوہ کوئی برتن نہیں رکھتے تھے، کھانے کے ایک برتن کے علاوہ کوئی برتن نہیں رکھتے تھے، تن ڈھانپنے کے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اپنی ایک زندگی تھی، یعنی یہ کوئی سب کے لیے دین کی تعلیم نہیں ہے، لیکن ان کے جینے کا اپنا ایک انداز تھا جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہوا تھا، اور ان کو اپنے ایک برتن کے علاوہ کوئی برتن نظر آتا اور اپنے ایک کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نظر آتا تو کہتے تھے کہ اس کو لے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ یہ جہنم کے سانپ اور بچھو اور قبر کے سانپ اور بچھو۔ یعنی دین کی یہ تعلیم نہیں ہے، دین سب سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر ایسا ایمان ہے، ایسی قوت ہے، ایسے رہ سکتا ہے تو دین اس پہ پابندی بھی نہیں لگاتا، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ کچھ کمائنا اور مانگنا شروع کر دے۔ اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہو، ایسا ایمان رکھا ہو، ایسا یقین رکھا ہو جیسے ابو ذر کا ایمان تھا۔ تو جناب ابو ذر کی اپنی ایک ایمانی کیفیت تھی، اس لیے سوال پوچھا، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْزَقُ بِهِ، اگر کوئی میرے جیسا اس کے گھر میں دینے کے لیے کوئی اضافی چیز ہو ہی نہ، وہ دے ہی نہ سکتا ہو، تو پھر کیسے جنت میں جائے گا؟ فرمایا ابو ذر یأمر بالمعروف وینہا عن المنکر، اس کے منہ میں اللہ نے زبان تو رکھی ہے نا، اس کو اتنا تو پتا ہوگا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کی بات کہہ دیا کرے، برائی سے روک دیا کرے، اللہ اسی کی برکت سے اسے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نیکی کی بات کہتے ہیں؟ کیا ہم برائی سے روکتے ہیں؟ ہم تو اس فریضے سے اتنے غافل ہوئے ہیں، اتنے غافل ہوئے ہیں۔ پہلے تو راہ چلتے ایک بابا جی بھی کسی عورت کو دیکھتے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے بیٹی دوپٹہ لے لو، ایسے نہ جاؤ۔ اب تو ہم اپنی بیٹی کو بھی نہیں کہتے، اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے۔ یأمر بالمعروف وینہا عن المنکر، یہ دین کا اہم ترین ایک فریضہ ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، بلکہ صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے۔ اب تو برائی کرنے والے برائی کے اشتہار لگاتے ہیں، برائی کی بڑی بڑی سکرینیں لگاتے ہیں، برائی کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، برائی کو مسلم معاشروں پہ قانون بنا کے باقاعدہ مسلط کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے والے بیچارے گونگے بنے بیٹھے ہیں، خاموش ہوئے بیٹھے ہیں، چپ سادے بیٹھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میرے آخری نبی کی امت سب سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے ایسے پیدا کیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ خیر کی بات کہہ دینا چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ الکلمہ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہہ دینا بہت بڑا صدقہ ہے، توجہ دلا دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَيِّيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ،
اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اگر ایک شخص بیچارہ اچھی طرح بول ہی نہ سکتا ہو، نیکی برائی کا شعور اس کا اپنا اتنا پختہ ہی نہ ہو، اس کے اندر اتنی اچھی صلاحیت نہ ہو کہ وہ برائی سے روکے اور خیر کے کام کی اچھی طرح تلقین کر سکے، تو پھر وہ کیسے جنت میں جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصنع لأخرق، یصنع لأخرق۔ پہلی چیز تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ دیتا رہے، نہیں دے سکتا علم پھیلاتا رہے، جو اللہ نے اس کو نیکی برائی کا جتنا علم دیا ہے اس کی اشاعت کرتا رہے، پھیلاتا رہے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو تیسری آپ نے فرمایا اگر اللہ نے اس کو کوئی ہنر دیا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، یہ تو نہیں صرف مالداری جنت میں جائیں گے، اور یہ تو نہیں کہ صرف علم والے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کلام میں کیا جامعیت ہے، کیا حکمت ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ آپ نے معاشرے کے سارے طبقات کو جنت میں جانے کے راستے بتا دیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، تو وہ ہنر بے ہنر لوگوں کو سکھاتا رہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی دنیا کا ہنر دیا، آپ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں، کمپوزنگ کر سکتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، آپ کپڑے سلائی کر سکتے ہیں، آپ دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہنر جانتے ہیں، کوئی اوزار بنا سکتے ہیں، لکڑی کا کام جانتے ہیں، آپ لوہے کا کام جانتے ہیں، آپ جدید ٹیکنالوجی سے کسی ٹیکنالوجی کا کام جانتے ہیں، آپ سولر کا کام جانتے ہیں، آپ سپیکر کا کام جانتے ہیں، آپ مزدوری کرنا جانتے ہیں، آپ بلڈنگ بنانا جانتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی کام جو آپ جانتے ہیں اور آپ اس میں ماہر ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ جو کام میں جانتا ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فیس کے، رب کی رضا کی خاطر، میں ہر مہینے، سال میں ایک دفعہ، 5 سال میں ایک بندے کو سکھاتا رہوں گا، کاریگر بنا دوں گا، تیار کر دوں گا، تو معاشرے کی غربت کا ایسا علاج ہوگا کہ آپ کو بھیک مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے تیسرا راستہ جنت میں جانے کا یہ بتایا کہ جو کام تمہیں آتا ہے، جس کے اندر تم ایکسپرٹ اور ماہر ہو، وہ کام دوسروں کو سکھاتے رہو، سکھاتے رہو، سکھاتے رہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جب تم سکھاتے رہو گے تو تمہارا یہ عمل ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے دور بھی کرے گا اور جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ آپ اپنی اداؤں پر بھی غور کر لیں۔ ہم تو ایک چھوٹا سا کام، کسی کو ڈرائیونگ تک نہیں سکھاتے، 5 سال اس سے صفائی کرواتے رہیں گے، صفائی کرواتے رہیں گے، صفائی کرواتے رہیں گے، مجال ہے کہ اس کو سکھا جائیں کہ بیٹا یہ اتنا سا کام ہے 1 ہفتے کا، آپ
آپ علیہ السلام کی بھی کیا وسعت ہے، کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے. ابو ذر کے سوالوں کے اندر بھی کیسی ادائیں ہیں اور کیسا اللہ کے پیارے نبی سے گہرا تعلق ہے کہ سوال کیے جا رہے ہیں، آپ جواب دیے جا رہے ہیں. جناب ابو ذر کہتے ہیں خود ہی بے ہنر ہے تو کیا کرے. تو آپ نے چوتھا کام بتایا، ترتیب سے ذہن میں رکھیں. پہلا کام تھا کچھ نہ کچھ دیتا رہے، نہیں دے سکتا علم پھیلاتا رہے، یہ نہیں کر سکتا ہنر سکھاتا رہے، یہ نہیں کر سکتا. تو چوتھا کام ہے اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پاور دی ہے، کوئی اتھارٹی دی ہے، کوئی منصب دیا ہے. طاقت کی دو ہی قسمیں ہیں نا، یا تو آپ کے اندر جسمانی طور پہ طاقت ہے یا آپ کے پاس عہدے کے لحاظ سے طاقت ہے. آپ کسی گاؤں کے کونسلر ہیں، آپ کسی گاؤں کے چیئرمین ہیں، آپ کسی یو سی کے ایک بڑے لیول کے اوپر ذمہ داری دے رہے ہیں، آپ ضلع کے کوئی افسر ہیں، یا آپ کے پاس جسمانی طور پہ بڑی طاقت ہے. یعین مغلوبا، آپ نے فرمایا اپنی زندگی کا مشن بنا لو، جہاں مظلوم نظر آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. اچھا سوال ہے، آپ سے سوال ہے، ذرا آپ نے بتانا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جہاں میری پارٹی کا بندہ ہوگا میں اس کی مدد کروں گا، جو میرا ووٹر ہوگا میں اس کی مدد کروں گا، جو میری جماعت کا ہوگا میں اس کی مدد کروں گا. مغلوبہ، مظلوم کافر بھی ہو ہمارا دین کہتا ہے اس کی مدد کی جائے، یہودی اور عیسائی بھی ہو اس کی مدد کی جائے، سکھ بھی ہو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے. تو آپ نے فرمایا ابو ذر پھر چوتھا کام، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس ہنر نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی طاقت ہے، کوئی عہدہ ہے یا جسمانی طور پہ طاقت ہے، ایک مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم اس کے پاس سے گزرے ہو یا تمہارے علم میں ہے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو. اب مدد کرنے والے اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو گاؤں کے بڑے لوگ ہیں ان کی مدد کا انداز اور ہوگا، جو اور لحاظ سے جسمانی طور پہ طاقتور ہیں ان کی مدد کا انداز اور ہوگا. فرمایا مظلوم کی مدد کر لو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ تمہیں جنت میں داخل بھی کر دے گا، جہنم سے دور بھی کر دے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک بندے کو قبر میں داخل کیا گیا، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. اور رونے لگا، آہوزاری کرنے لگا. اللہ نے کہا اس کو ایک ہی کوڑا لگا دیں. ایک کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی. اس نے پوچھا مجھے بتایا تو جائے یہ کس وجہ سے سزا ملی ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ حقوق اللہ میں بھی تو نے ایک ظلم کیا تھا اور حقوق العباد میں بھی. حقوق اللہ میں تیرا گناہ یہ تھا کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی جان بوجھ کے، اور حقوق العباد میں تیرا گناہ یہ تھا تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. آخری سوال جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اگر وہ خود ہی بیچارہ کمزور ہو، ارائیت ان کان ضعیفا لا یستطیع ان یعین مغلوبا، مظلوم کی مدد کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو، وہ خود ہی کمزور ہو، تو پھر کیسے جنت میں جائے؟ یہاں آپ نے تھوڑا سا محسوس کیا ابو ذر تم نہیں چاہتے ہو کہ کوئی نیکی کرے؟ لا تريد ان تدع في صاحبك من خصلة خیر، تم یہ چاہتے ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیکی کرے بندہ؟ اتنے تو راستے گویا کہ آپ نے بتائے، کمال آپ کی شفقت ہے. پھر بھی ایک 5واں راستہ بتا دیا اور فرمایا
اگر ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اور جامع مسجد دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بندہ ہو جو چاروں کام چاروں میں سے ایک بھی نہ کر سکتا ہو۔ شاید ہم میں سے اکثر چاروں کر سکتے ہیں یا چاروں میں سے ایک تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی سوال کر دیا کہ چاروں ہی نہ کر سکتا ہو۔ دوبارہ ترتیب ذہن میں رکھیں، مال نہیں دے سکتا، چلیں علم پھیلا دے، علم نہیں پھیلا سکتا، ہنر سکھا دے، تیسرا کام ہنر نہیں سکھا سکتا، چوتھا کام مظلوم کی مدد کر دے، یہ چاروں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا لِيُمْسِكْ يَدَهُ عَنْ أَذَى النَّاسِ، ابو ذر پھر اتنا تو کر لو نا، اگر کسی کا کام سنوار نہیں سکتے ہو تو پھر بگاڑا ہی نہ کرو۔ اگر مظلوم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے ہو تو اس کا گریبان ہی چاک نہ کیا کرو۔ کسی کی راہوں میں پھول نہیں بچھا سکتے ہو تو کانٹے تو نہ بکھیرا کرو۔ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے ہو تو حوصلہ شکنی تو نہ کیا کرو۔ کسی کے کام میں مدد نہیں کر سکتے ہو تو روڑے ہی نہ اٹکایا کرو۔ کسی کو دلاسا نہیں دے سکتے ہو اور اس کے زخم پہ مرہم نہیں رکھ سکتے ہو تو کم از کم اس کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکا کرو۔ تم اپنے معاشرے کو فائدہ نہیں دے سکتے ہو تو نقصان تو نہ کیا کرو۔ کسی خیر کے ادارے کے بارے میں، مرکز کے بارے میں، مسجد کے بارے میں تمہاری منہ سے اچھی بات نہیں نکل سکتی ہے، نہ نکلے تو کم از کم اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا ہی نہ کیا کرو۔ اگر تم کسی کے کام نہیں آ سکتے ہو، چلیں خیر تو کم از کم اس کے کام میں رکاوٹ تو نہ ڈالا کرو۔ اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ تو اپنے معاشرے کو کچھ دے رہا ہے، نہ معاشرے کو کچھ سکھا رہا ہے، نہ ہی معاشرے کو ہنر دے رہا ہے، نہ ہی معاشرے کو اپنے عہدے اپنے جسم سے فائدہ پہنچا رہا ہے، اور بجائے فائدہ پہنچانے کے اب وہ اپنے معاشرے کا نقصان کر رہا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ وہ والا مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے جسے مسلمان کہا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اب یہ فائدہ بھی نہیں کر رہا اور نقصان پہ نقصان ہی کیے جا رہا ہے۔ کبھی ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، کبھی بھائی کو تنگ کرتا ہے، کبھی بہنوں کا جینا اجیرن کر دیتا ہے، کبھی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، کبھی کسی کلاس فیلو کی ناک میں دم کیے رکھتا ہے، کبھی کسی کو ستاتا ہے، کبھی کسی کو ستاتا ہے، کبھی اس کی زبان زہر اگلتی ہے، کبھی بھائیوں کے درمیان دراریں ڈالتی ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان طلاقوں کی کوشش کرتا ہے، کبھی دو لڑنے والے فریقوں سے اپنا مفاد اٹھا کے آگ لگاتا رہتا ہے۔ پھر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ جناب ابو ذر نے پوچھا یہ تو پھر بڑا آسان کام ہے کہ چلے نقصان ہی نہ دے بندہ، تو ایسے کرنے سے بھی بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ آخری سوال کیا، بس اتنا سا کرنے سے جنت میں چلا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم يعمل خصلة من هؤلاء، جو مسلمان بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی عادت بنا لے گا، یعنی ایک آدھ دفعہ نہیں، زندگی کی عادت بنانا، کسی ایک کو ان میں سے عادت بنا لے گا، الا واخذت بیدہ، قیامت کے دن اس کی اس خوبی کو اللہ ایسی طاقت دے گا کہ وہ خوبی قیامت کے دن آئے گی۔ پتہ نہیں اللہ اس کو کیسی خوبصورت شکل دے گا، وہ اس شکل میں آئے گی، اس کو کیسا نور بنائے گا، وہ نور کے جلوہ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو
خوبصورت انسانی شکل دے گا، وہ اس صورت میں آئے گی۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے کہہ دیا وہ خوبی قیامت کے دن آئے گی، اور آ کے کیا کرے گی؟ اخذت بیدہ، اس بندے کے ہاتھ کو پکڑ لے گی اور پکڑ کے رکھے گی، اس وقت تک پکڑے رکھے گی جب تک اس کو اللہ کی جنت میں داخل نہیں کر لے گی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔